50% مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے میرے پیاروں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کچھ نہیں تھے. اللہ نے ہم کو انسان بنایا. وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے. پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا, ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے, ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیاروں, تو فجر کی نماز کی ہمت میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو اندھا بنایا, بہرا بنایا. میرے دوستوں, میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آپ کو بڑا تعجب ہوگا. سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ساتھ میں بولو کون حضرت؟ سنا تو ہاں بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے, من الجنت والناس پر ختم ہوتا. 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. میرے دوستو اسی نبی, بولو کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا. سب ادھر توجہ دینا, بالکل ادھر توجہ دے, بالکل ادھر, ہاں بالکل کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے. بالکل شام کا وقت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. بولو کس کے پاس سے گزر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. اچانک سننا, اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے. آپ قبرستان میں گئے. بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے, آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا. میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. حضرت ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا. اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی, پھوٹی ہوئی, پرانی, بوسیدہ ہو گئی, سڑ گئی, ہڈی ہو گئی, گل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے. قبر میں کون گیا, مرد گیا کہ عورت گئی, کون سا خاندان والا, کسی کا نام و نشان. ساتھ میں بولو کچھ معلوم. حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے. ساری قبریں ختم ہو گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, سڑ گئی ہے, ہڈی ہو گئی, گل گئے, کسی کا کوئی نام و نشان. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا, کہا اللہ یہ سب مر گئے, کتنے زمانے پہلے مر گئے. اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا, اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا, کان دینا, ناک دینا, ہاتھ دینا, دانت دینا, اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے, مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا, اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے, لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے. بولو سبحان اللہ. کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے. اب سب پورا مجمع سننا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, ابراہیم وہی کھڑے رہو. بھائی کہاں کھڑے تھے؟ قبرستان میں. اللہ نے فرمایا وہی کھڑے رہو. 4 پرندے بلاؤ. کتنے پرندے؟ بھائی قرآن کہتا, قرآن کتنے پرندے بلاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے, 4 پرندے میں کیسے بلاؤں گا, میں کیسے. ابھی مجھے کوئی کہے کہ 4 پرندے بلا, بھائی 4 مرغی نہیں بلا سکتا, 4 پرندے کہاں سے بلاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے, اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ, اور تو کہتا کہ 4 پرندے بلا. اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی, فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی, اے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آ جا, اے اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آ جا, اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آ جا. بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے. بولو پہلا پرندہ, دوسرا پرندہ, تیسرا پرندہ, چوتھا پرندہ, 4 پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے, اللہ بلانا میرا کام تھا, پہنچانا تیرا کام تھا, تو نے 4 پرندے پہنچا دیے, لیکن مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو. 4 کو ذبح, بسم اللہ ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی. اب وہ 4 پرندے تھے, 4 کو ذبح کر دیا. کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو, گوشت نکالو, سب کا گوشت.
اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا گوشت نکالا, دوسرے کا نکالا, تیسرے کا نکالا, چوتھے کا نکالا. کہا اللہ چاروں کا گوشت میں نے الگ الگ کر دیا. اللہ نے کہا چاروں کے گوشت کو ملاؤ اور ہلاتے جاؤ, ملاتے جاؤ, ہلاتے جاؤ, ملاتے جاؤ, ہلاتے جاؤ. حضرت ابراہیم ملاتے گئے, چاروں پرندوں کا گوشت اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہے, دوسرے کا کہاں, تیسرے کا کہاں, چوتھے کا کہاں. خوب دیر تک ملاتے رہے. اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو, چلو 4 حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ. حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے, بہت تندرست تھے. پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا, 4 حصے میں گوشت کو رکھ دیا. پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ 4 پرندوں کو, بلاؤ وہ 4 پرندے جو پہلے بلائے تھے نا, بلاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا, میں نے تو مار ڈالا ان کو, ان کا گوشت بھی نکالا, اور صرف نکالنا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا, ہلایا, اور پھر جا کے معلوم نہیں رکھ دیا کس کا گوشت کہاں پر ہے, میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے پھر وہی بات فرمائی, میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلا لو, واپس بلا لو. اللہ میں نے تو ذبح بھی کر دیا, اللہ میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا, اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا, ملا دیا, اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پہ رکھ دیا. اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. حضرت ابراہیم نے آواز دی, اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا, دوسرا آ جا, تیسرا آ جا, چوتھا آ جا. جو پہلے تھے وہی پرندے. حضرت ابراہیم کہتے میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر 4 پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی. اب 4 پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑپھڑانے لگے. تو حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو سائڈ پہ کیا, بہت روئے اور سیدھے سجدے میں, بولو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور, اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں, اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں, تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں. اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو. انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے. میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا, جیسے 4 پرندوں کو زندہ کیا نا, قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا, پھر ان کو بھی زندہ کروں گا, پھر حساب کتاب ہوگا, صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا, کتنے پرندے والا, ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا. یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا؟ یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں. معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟ نہیں, ہم کو موبائل معلوم, موبائل. پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب, پہلے کیا ہوتا معلوم, کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا, پہلا سوال یہ پوچھتا تھا, پہلا سوال کہاں مسجد کہاں ہے, اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا, اذان ہوتی ہے نا, مسجد میں کام ہوتا ہے نا. تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں, تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا. وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا, اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا. آج ہمارے یہ جوان, یہ جتنے جوان ہیں, جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے, چارجر. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی, پاسورڈ کیا ہے. تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے. تو میرے پیاروں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ موبائل, آج سے سب لوگ توبہ کرو, یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے. میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ میرے دوستو اتنے بڑے نبی, میں نے ابھی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا, 63 مرتبہ. جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے, اپنے گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ. ارے 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا, جو بار بار اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم. اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا. وہ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے, رکوع میں آ گئے, اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا, سجدے میں آ گئے اور کہہ دیا اللہ ہم کمزور ہیں, تیرے سے بڑا طاقت والا
کوئی نہیں, تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں. اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے. میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے, بولو ساتھ میں بولو, اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی. بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی. آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی, اور ایک نہیں بنائی. اللہ نے پہلی جہنم بنائی, اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی, پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری, پھر اس سے خطرناک چوتھی, پھر اس سے ڈینجر پانچویں, پھر اس سے ڈینجر چھٹی, اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی. ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ بھائی سب دیکھو بھائی, کتنی جہنم بنائی؟ قرآن میں لکھا 14واں پارہ. کون سا پارہ؟ دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا, آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے. سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا, پورا مجمع بولے گا, نام ہے اس کا جہیم. بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے, نام کیا ہے؟ جہیم. بولو پہلی جہنم کا نام. چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا, اس کا نام رکھا سقر. کیا نام رکھا؟ سقر. سقر کتنی ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی, جس کا نام رکھا لظا. بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے, کیا نام رکھا؟ لظا. کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم, سقر, لظا. چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی, حطامہ. کتنی ہو گئی؟ 4. پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ. بولو کیا نام؟ حاویہ. پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر. کیا نام؟ سعیر. پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم. ہمارے نبی رونے لگے. بولو ہمارے نبی. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن. پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن. ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے, خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا, کپڑا پہنے گا, اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاوے. تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چچڑا پوری دنیا کو جلا دے, اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے, اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ یہ 7ویں جہنم سب سے خطرناک. سابڑا والوں ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, نبی کے دشمن جائیں گے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل رو تو رہا ہو, کہہ دینا اور کون جائیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہنم میں ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. آپ کی امت میں جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کون سی جہنم میں جائے گا؟ کیا نام ہے؟ ویلن. اور یہ میں نہیں کہتا بھائی, میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جہنم میں جائے گا, میرے کو کوئی اتھارٹی نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے. بولو کون کہتا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ میں, کون کہتا؟ پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ارائیت الذی, نہیں یاد ہے آپ کو, بولو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام. پھر کیا ہے؟ ویلن. ویلن جہنم کا نام. کون جائے گا اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آخری جہنم ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. اس لیے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے,
समझना अलग बात होती है। मैंने पहली बात आपको बताई थी अल्लाह से डरना, बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मैंने बताई मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात बताता हूँ, वादा करो पढ़ेंगे नमाज, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई मस्जिद में पढ़ लेना, अल्लाह ने सब ताकत तो दी है, मस्जिद में पढ़ लेना। चलो कभी बहुत बिजी हो गया, मैं नहीं बोलता कि काम नहीं रहता, कभी थोड़ा इधर उधर हो गया, भाई घर में पढ़ लेना, अपनी दुकान में पढ़ लेना, भाई नमाज पढ़ ले, किसी भी हाल में नमाज पढ़ ले। मेरे प्यारो साबड़ा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता, अल्लाह ने नमाज को माफ। आप सब मेरे को बोलो, अल्लाह ने नमाज माफ किया? अल्लाह ने कहा खड़े होकर पढ़ो। अब कोई बेचारा होता है कहता अल्लाह पाँव बहुत दुखता है, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मैं खड़े होके कैसे पढ़ूंगा? अल्लाह ने कहा छोड़ दे नमाज। क्या कहा? बैठ के पढ़ो। कैसे पढ़ो? कोई कहता मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मेरे को डॉक्टर ने लिटा दिया है, अरे मेरे को बोतल चढ़ रही है और मैं तो बहुत बीमार हूँ। अल्लाह ने कहा लेटे लेटे पढ़ो, लेकिन मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। बोलो अल्लाह ने कहा मैं नमाज को माफ नहीं करूंगा। खड़े पढ़ना, बैठे पढ़ना, लेटे पढ़ना, आंखों से इशारा करके रुकू करना, आंखों के इशारे से सजदा करना, लेकिन अल्लाह कहता मैंने माफ। पूरा मजमा बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ किया। अच्छा माफ किया, आप लोग ना बोले हो, लेकिन दो जगह अल्लाह ने माफ किया। कौन सी जगह? अगर छोटा बच्चा हो, बोलो माफ। अरे छोटा बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो कोई गुनाह होगा? नहीं, बोलो ना कोई गुनाह। वो अलग बात है कि हमारे नबी ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह इदा बलगू सबा। हमारे नबी फरमाते 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज का हुक्म दो, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह? तो बच्चा देखो, दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया नमाज। बच्चा बोलो माफ, और नंबर 2 कोई पागल हो, पागल जिसका दिमाग ही नहीं चलता, कहीं भी कपड़ा पहना नहीं पहना, कहीं रास्ते पे चिल्लाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से पागलों को देखा होगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पागल पर भी नमाज, बोलो पागल पर भी नमाज, तो कितनी जगह माफ हो गई? एक बच्चा, और नंबर 2 अब जो लोग यहाँ फजर नहीं पढ़ते, बच्चे तो है नहीं, सीधी बात है भाई, मैं क्या को बोलूं? आप खुद ही सोचे कि अल्लाह ने माफ किया, और जो नहीं पढ़ता या तो बच्चा होगा या पागल होगा। बच्चे तो ही नहीं, माशाल्लाह सब बड़े बड़े हैं। इसलिए मेरे प्यारो, दुनिया वाला हमको पागल कहे हमको अच्छा नहीं लगता, ऊपर वाला रोजाना पागल कहता होगा।